بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتوں کا تذکرہ پہلے گزرا۔ اس درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے متعلق حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس ضمن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھنا چاہیے جس میں آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد کے آل اور اولاد اور محمد کے خاندان کو پیٹ بھر روزی نصیب فرما، اللہم ارزق آل محمد قوتاً۔ اسی طریقے سے آپ کے متعلق یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گوشت اور روٹی پیٹ بھر نہیں کھائی، الا یہ کہ کسی مجموعی دعوت میں آپ شریک ہوتے، اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ ہوتا یا کسی بھوکے کو دیکھتے تو خود نہیں کھاتے، اس بھوکے کو کھلا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط ولا لحم الا على ضفف۔ اس ضمن کی چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ سماک ابن حرب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، الستم فی طعام وشراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، یعنی تم جو کھانا پینا چاہتے ہو وہ تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا اسے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے رد کھجور بھی نصیب نہیں ہوتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انا كنا آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء، یعنی ہم محمد کے گھر والے ایک ایک ماہ اپنے گھر میں آگ روشن نہیں کر پاتے تھے، بس پانی اور کھجور پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابو طلحہ سے مروی کہتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ عن بطنه عن حجرین، یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھائے تو آپ نے اپنے پیٹ کو کھولا اور دکھایا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر آپ نے باندھ رکھے ہیں، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے جس روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت گھر سے نکلے جس میں آپ عام طور سے نہیں نکلا کرتے تھے اور جس میں نہ کوئی آپ سے ملنے پہنچتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نکلے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مجھ کو بھی بھوک لگی تھی، آپ تینوں اب مل کر ابو الحیثم ابن تیہان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ آپ کے پاس بہت سارے کھجور کے درخت تھے اور بہت ساری بکریاں تھیں، کوئی خادم آپ کے پاس نہیں تھا، گھر پہ نہیں ملے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ میٹھا پانی لے کر گھر تشریف لاتے ہیں اور پانی کے ڈول کو اتارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مارے خوشی کے دوبالا ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ سے چمٹ کر گلے مل کر یہ کہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ پھر آپ انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ، ابو بکر اور عمر، ان چاروں کو اپنے کھجوروں کے باغ لے جاتے ہیں اور ایک کپڑا بچھا کر ایک کھجور کا گچھا توڑ لاتے ہیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، کیوں تم اس گچھے میں سے ترک کھجور ہمیں چن کر نہیں دیتے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود جو چاہیں چن لیں اور خود جو چاہیں جیسا چاہیں آپ کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس گچھے میں سے کھایا اور اس پانی سے پیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اپنے صحابہ کرام کو کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا، ٹھنڈا سایہ، بہتر تر کھجور، ٹھنڈا پانی۔ پھر ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کرنے وہاں سے نکلے۔ آپ نے ان کو تلقین فرمائی کہ دودھ والی بکری یا دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا ہے۔ آپ نے ایک بکری کا نر بچہ یا مادہ بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو پکا کر لائے، آپ سب نے مل کر کھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت پر آپ نے اس صحابی کو بدلہ اور عوض عطا کرنے کے لیے، انعام پیش کرنے کے لیے پوچھا، تمہارے پاس کیا کوئی خادم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب ہمارے پاس کوئی خادم آئے
کوئی غلام آئے تو میرے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن کے بعد 2 خادم لائے گئے اور پھر ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اپنا حصہ طلب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس وعدے کے مطابق میں اپنا حصہ لینے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لو۔ تو حضرت ابو الحیثم نے فرمایا کہ نبی پاک آپ ہی اختیار کر دیجئے۔ پھر آپ نے یہ جملہ کہا کہ مشورہ دینے والے کو امانتدار ہونا چاہیے، اور جو مشورہ ہوتا ہے المشیر ان المشیر مؤتمن، یعنی مشیر جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے اور اس کو امانت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس لیے اسے کبھی بھی کوئی مشورہ دینا ہو تو اچھا مشورہ دینا چاہیے اور اچھا اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے جو بہتر غلام تھا اس غلام کو اختیار فرمایا اور فرمایا میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اچھا غلام ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالت کے تعلق سے جو باتیں ہیں اور جو فائدے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پرست نہیں تھے، دنیا طلب نہیں تھے، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے گھر سے نکل جایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی روزی، کہیں کوئی کھانا پینا مل جائے، کوئی دعوت مل جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عتبان ابن غزوان کے واسطے سے، وہ فرماتے ہیں میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 افراد میں سے میں ایک تھا، ہمارے پاس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 6 لوگ اور تھے، یہ سب سارے کے سارے ان کے پاس کھانے کے لیے درخت کے پتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کیا فرماتے ہیں کہ درخت کے پتے کھاتے کھاتے ہمارے جبڑوں پر زخم ہو گئے تھے۔ یہ ہمارے نبی اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام کی زندگی تھی جنہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ، آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دیا تھا اور اپنی دنیاوی سارے عیش و آرام کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا ہوگا، اور اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ کسی کو نہیں دی گئی ہوں گی۔ مجھ پر 30 دن اور رات تو ایسے گزرے کہ معدے کی بھوک کو بجھانے کے لیے سوائے بلال کی بغل میں چھپائے ہوئے کچھ کھانے اور کچھ چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں مل پاتا تھا۔ یہ ابو طالب نامی گھاٹی شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران کا واقعہ تھا۔ آپ کے کھانے پینے پر مکہ کے مشرکین نے روک لگا دی تھی، حتیٰ کہ 3 سال تک آپ کو قید رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ کچھ خرید بھی نہیں سکتے تھے اور صحابہ کرام بھی کچھ خرید نہیں پاتے تھے، کچھ خرید نہیں سکتے تھے۔ کھانے پینے اور ہر چیز پر روک لگا دی گئی تھی، آپ کا محاصرہ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ زندگی ایسی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھایا تھا تاکہ اپنی کچھ بھوک کو مٹا سکیں اور اپنی بھوک کو بجھا سکیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت نوفل ابن ایاس الحزلی کے واسطے سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے میں نے ایک پلیٹ رکھی جس میں گوشت اور روٹی تھی۔ جب آپ نے اس پلیٹ کو دیکھا تو زارو قطار رونے لگے، تو میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں گئے تھے کہ کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر نہیں کھائی، اور ہمیں یہ ساری نعمتوں کے لیے زندہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں کے لیے ہمیں جو ہے کسی خیر اور کسی بھلائی کے لیے مؤخر نہیں کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس دولت کی ہوس میں چور آج کی انسانیت کو ایسا آئیڈیل چاہیے جو اپنی جیب کاٹ کر لوگوں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں گھٹتا رہتا تھا۔ آج کی اس دنیا کو جس میں انسان اپنی دنیا چمکانے کے لیے کتنی دنیاؤں کو اجاڑ دیتا ہے، اپنے جیب بھرنے کی خاطر کتنے سہاگوں کو اجاڑ دیتا ہے، کتنے محتاجوں کو بے سہارا کر دیتا ہے، روڈ پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جس دنیا میں سب کچھ بکتا ہو، عزتیں بکتی ہوں، بچے بکتے ہوں، جذبات کا سودا ہوتا ہو، ڈر کی سیاست ہوتی ہو، خریدار بھی انسان ہو، اجڑنے والا بھی انسان ہو، اجاڑنے والا بھی انسان ہو، بکنے والا بھی انسان ہو، وہ محمد رسول اللہ جیسا قائد اور آئیڈیل چاہیے جس کی زندگی میں صرف اور صرف انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ تھا اور
اسی طریقے سے جس نے انسان بن کر دکھایا اور اپنے صحابہ کرام کو انسان بنایا، آئیے ہم سب اپنے نبی کے بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ دہرائیں اور انسانیت کے لیے مرنا سیکھیں، انسان بننے پر محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔